الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. واو یعنی کے معنی میں آتی ہے. اس کے لیے میں نے ایک آیت کا حوالہ دیا تھا. یہ سورہ مائدہ 5 نمبر سورہ ہے. اس کی آیت 15-16 ہے. اس کو آپ پڑھیں گے نا تو یہ ایسے ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ. ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی آئی ہے، یعنی ایک واضح کتاب. اس کے ذریعے سے اللہ راہ دکھاتا ہے. اس میں بجائے اس کے یہ کہنے گے کہ ان دونوں کے ذریعے سے یا ان کے ذریعے سے آگے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ یہ واضح کر دیا ہے کہ یہاں اس سے مراد ایک ہی چیز ہے. ہم جب کسی لفظ کے معنی سے آگاہ ہو جاتے ہیں یا اس کے معنی سے واقف ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد دنیا کی کسی بھی زبان کی کوئی کتاب پڑھتے ہوئے پھر ان میں سے ایک یا دو یا تین یا چار معنی کو لے کر ایک کا ہی دیکھتے ہیں. جملہ اس معنی کو اس طرح قبول کر لیتا ہے کہ جس کے بعد کوئی سوال کیا جائے. یہی ہمارا عام طریقہ ہوتا ہے. یعنی انگریزی زبان کے یا اردو زبان کے ہم مختلف الفاظ کو لغت میں دیکھتے ہیں. اس میں 1 2 3 4 5 معنی لکھے ہوئے ہوتے ہیں. معنی میں وسعت پیدا کرتے ہیں. یہ پہلا کام ہے. یعنی اگر آپ کو کسی لفظ کے 2 یا 3 معنی معلوم ہے تو ظاہر ہے کہ آپ انہی کا اطلاق کر کے دیکھیں بار بار. اگر آپ کو 4 یا 5 معنی معلوم ہو گئے ہیں تو اب آپ ان سب کا اطلاق کر کے دیکھیں گے اور پھر کہیں گے کہ کس معنی ہوتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ قانون کے معنی میں کتاب کا لفظ قرآن مجید کے لیے کوئی اجنبی لفظ ہے. قرآن جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کی جو دینی طور پر کار فرمایا اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی جس قانون کا مثال کے طور پر سائنس مطالعہ کرتی ہے وہ بھی کچھ قوانین ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ نیوٹن کا پہلا قانون ہے، دوسرا قانون ہے. تو جن قوانین کا سائنس مطالعہ کرتی ہے اسی طرح جن قوانین کا سوشل سائنس میں معاشرتی علوم میں مطالعہ کیا جاتا ہے ان کے لیے بھی ہم یہی لفظ استعمال کرتے ہیں. یعنی وہ کیا قاعدے اور وہ کیا ضابطے. چنانچہ قرآن مجید میں ایک مقام پر جب اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ ملکہ بلقیس کا تخت ایک شخص نے چشم زدن میں لا کر سامنے رکھ دیا تو وہاں الفاظ یہ ہے کہ الذی عندہ علم من الکتاب. اس شخص کے پاس قانون خداوندی کا ایک علم تھا. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو قانون اس کائنات میں کار فرما. ہم کہیں گے نا کہ یہ جو ہمارے سامنے صدر بش کی تقریب چند لمحوں میں آ کر سنا دی جاتی ہے تو یہ جو لوگ ہم کو سنواتے ہیں ان کے پاس قانون خداوندی کا ایک علم ہے. اس علم میں انہوں نے تحقیق کی ہے، اس کا ایک کرشمہ وہ ہم کو دکھا دیتے ہیں. تو یہ سب معنی میں استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید میں یہ استعمال بالکل معروف ہے. یعنی ایسا نہیں کوئی شاذ استعمال ہے. یہ چند مثالیں آپ کو اس سے ہی بات آتی ہے کہ کتاب کا لفظ بالکل معروف طریقے پر قانون کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح کتاب یعنی بک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اسی طرح جیسے یہ رسالے یا خط کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یعنی خط کے معنی میں بھی بالکل ایسے ہی استعمال. قرآن مجید کے بارے میں آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کا اوپر نوشتہ ہے جس میں انہوں نے ریکارڈ رکھا ہوا ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. قانون قرآن مجید کے بارے میں جب آتا ہے تو اصل میں اسی جانب اشارہ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ اس لفظ کے مختلف استعمالات ہیں. واو کے بارے میں میں نے عرض کر دیا کہ یہ یعنی کے معنی میں بھی آ جاتی ہے اور جب کسی چیز کو اس کے منتہا تک پہنچاتی ہے تو اس میں بعض کا جیسے خلاصہ کلام میں ہم کہتے ہیں اور اس طرح میں نے یہ کیا بالکل اس مفہوم میں بھی آ جاتی ہے. اور خود یہی آیت قرآن مجید میں جب ایک دوسرے مقام پر آئی ہے سورہ بقرہ میں تو وہاں ایک اور جملے کا اس میں اضافہ ہوا ہے جس کی کوئی تعویل اس سے کرنی ممکن نہیں ہے. یعنی کوئی اور بات کہی نہیں جا سکتی. یہی وہاں کہنا پڑے گا اور اس طرح تم کو وہ کچھ سکھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے. یعنی جن چیزوں سے تم واقف نہیں تھے یہ پیغمبر تم کو وہ سکھا دیتا ہے. میں اس حوالے سے جو نظر کرتا ہوں ایک ایک آپ کے سامنے مقامات آیت ہمبروں کے اور بلاخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہے اس کا تکرر ہے. یہ آیت
चारों मकामात पर ये बताती है कि अल्लाह ताला ने वो क्या गैर मामूली इम्तिहान किया, क्या गैर मामूली इनायत फरमाई, जिसके नतीजे में एक ऐसी हस्ती इंसानियत को मिली जिसने ये कुछ उसको पहुँचाया। यानी दीन का जामे तरीन बयान और उसकी निस्बत ये अल्लाह ताला ने इस आयत में की है। और आयत जिस तरह कि मैंने अर्ज़ किया है कि इस लिहाज से गैर मामूली अहमियत की हामिल है कि चारों मकामात पर ये असल में रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से मिलने वाली हिदायत के परवाने तकर्रुब के तौर पर आई है। यही सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ के तौर पर आई है, यही बनी इस्माइल पर अल्लाह के इम्तहान के तौर पर आई है। और फिर इसके मुख्तलिफ अज्जा का जब हम मुताला करते हैं तो हम पर यह हकीकत वाज़ेह हो जाए कि अंबिया अलैहिस्सलाम की पूरी हिदायत भी इन्हीं लफ्ज़ों में बयान हुई है। इस वजह से मैंने सबसे पहले माखज़ की बहस में निस्बत इसी आयत से अख्ज़ की, यानी दीन अल्लाह का है, अल्लाह ताला से हमको वो बराह रास्त नहीं मिला, इंसानियत को वो पैगम्बरों की वसातत से मिलता रहा है, हमें वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला है। यानी दीन का माखज़ गोया पैगम्बर की ज़ात वाला सिफात है। पहली चीज़ जो इन चारों मकामात पे इस आयत से मैं अख्ज़ करता हूँ वो ये है। मैंने फिर अर्ज़ कर दिया कि ये नताइज फ़िक्र है, आप इन पर गौर कीजिए, अगर किसी चीज़ से इख्तलाफ हो तो ज़रूर बयान कीजिए, लेकिन ज़ाहिर है कि इस तरह की तमाम चीज़ों में आदमी जब एक चीज़ को बयान करता है तो ये उसका अपना एक नतीजा फ़िक्र होता है, उसके दलाइल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उसकी रोशनी में आप इस पर गौर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं इससे अख्ज़ करता हूँ वो ये है कि इस आयत में ये युज़क्कीम है, ये मुक़द्दम होकर भी आया है और मुअख्खर होकर भी आया है। यानी किताब और हिकमत की तालीम का जिक्र करने के बाद आखिर में भी आया है वयुज़क्कीहिम या वयुज़क्कीकुम, और इसी तरीके से पहले भी आया है। तो दोनों जगह इसमें जो वाव इस्तेमाल हुई है उसका आप जो वाव के मैंने मुख्तलिफ पहलू बयान किया उसके लिहाज से तर्जुमा कर सकते हैं, वो मैं भी कर दूंगा। तीसरी चीज़ मैंने ये अर्ज़ की कि यहाँ जो किताब का लफ्ज़ है वो मेरे नज़दीक बुक के मानी में नहीं है, कुरान के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि कानून के मानी में इस्तेमाल हुआ। यानी वो ज़ाब्ता, वो शरीयत अल्लाह ताला ने इंसानों को दी है। अब उसके बाद ये सवाल बाकी रह जाता है कि फिर हिकमत, तो एक तो बड़ी बात है कि जब दीन में शरीयत को निकाल देंगे, अलग कर देंगे, तो फिर बाकी जो कुछ रह जाएगा वो हिकमत है। बाकी क्या रह जाता है? अगर आप दीन के पूरे कंटेंट पर निगाह डालें तो मालूम होता है कि बाकी ईमान और अखलाक रह जाते हैं। यानी अगर आप कानून और शरीयत को अलग कर दें तो दीन पूरे का जायजा लेकर देखिए, उसमें बाकी जो कुछ रह जाता है वो ईमान और अखलाक है। मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि ये मैंने ही वही बात है जो कुरान कहता है। यानी अब कुरान कैसे वाज़ेह करता है इस बात को? पहली बात मैंने आपसे अर्ज की कि यहाँ किताब के साथ जब हिकमत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तो किताब कानून के मानी में है। मैं आपको तवज्जो दिला रहा हूँ कि कुरान में जहाँ भी किताब और हिकमत साथ साथ आए हैं बिल्कुल इसी मानी में, यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ, जहाँ कहीं भी आए। अच्छा, दूसरी बात जो मैंने आप खिदमत में अर्ज़ की वो ये है कि हिकमत का इतलाक़ वैसे तो जब आप किताब को कानून के मानी में ले लेंगे तो आपसे आप बाकी हिस्से पर हो जाएगा, लेकिन कुरान ने ये कर दिया है। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान मजीद ये बयान करता है एक मुकाम पर, भाई आयत में लिखी है या नहीं लिखी? आयत ये है कि मा कुंता तदरी मल किताब व लल ईमान, यानी तुम नहीं जानते थे कि कानून क्या है और ईमान क्या है और ईमान क्या है। उसमें ये वाज़ेह करता है किताब और यानी ईमानी में तो ईमान नहीं लिया सकता, तुम नहीं जानते थे क्या है ईमान क्या है, तो ईमान को वहाँ हिकमत की जगह एक दूसरे मुकाम पर। कुरान का आम उसलूब यही है, यानी वो जगह बदलता जाता है ताकि आपको तनब्बो हो जाए कि वो किस मानी में इस्तेमाल है। बड़ी देर तक इसमें तरद्दुद रहा कि क्या अखलाकियात शरीयत है, एक लंबे अरसे तक इसमें तरद्दुद रहा। यानी जाहिर बात है कि बज़ाहिर हम ऐसे देखते हैं और कह भी देते हैं कि हमारी शरीयत में बदकारी ममनू है, या हमारी शरीयत में वालिदैन के साथ हुस्न अखलाक की तालीम दी गई है, या हमारी शरीयत में आदमी को तकब्बुर से रोका गया है। ये सही ताबीर नहीं है। कुरान से ये मालूम होता है कि वो कानून और शरीयत का जिन चीज़ों पर इस्तेमाल करता है वो अखलाकी उसूल नहीं है, वो अखलाकी है जिनके ये एक चीज़ है, ये अखलाक का मसला है। ये वो चीज़ नहीं है जिसके लिए अल्लाह ताला को शरीयत ना पड़े। झूठ एक बुराई है,
یہ انسانی فطرت کا بیان ہے اور یہ بھی اخلاقیات کا مسئلہ ہے۔ بدکاری اگر کوئی آدمی کرے گا تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، یہ قانون ہے، یعنی اب یہ قاعدہ بن گیا، ضابطہ بن گیا، اس جرم کو روکنے کے لیے ایک قاعدہ بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا پروردگار ہے، ہم پروردگار ابویت کا ایک ہے، ہم اس بندے ہیں، ہمارے اندر بندگی کا احساس ہونا چاہیے، بات ابھی تک کانسیپٹ میں ہے۔ اچھا، اس کو باقی اصول چونکہ وہ سمجھ رہا ہے، لہٰذا ہم اس کے لیے شکر گزار ہوں گے یا اپنا سر جھکا کے رکھیں گے یا ہمارے دل و دماغ کو اس کے سامنے جھکا ہوا ہونا چاہیے، یہ بھی اخلاق کانسیپٹ تصور تک آ سکے۔ آپ کہتے ہیں اس جھکنے کے لیے ایک طریقہ وضع کیا جا رہا ہے جس میں آپ اس طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے، پھر آپ رکوع کریں گے، پھر آپ اٹھیں گے، پھر آپ سجدہ کریں گے۔ اب یہ قانون، یعنی اب ایک قاعدے اور ضابطے میں بات آ گئی۔ آپ کو اپنے جھنڈے کا احترام کرنا چاہیے، آپ کو اپنے ترانے کا احترام کرنا چاہیے، ابھی تک یہ اخلاقی اصول ہے۔ آپ کہتے ہیں اس احترام کے لیے طریقہ یہ ہے، یعنی جھنڈا اس طریقے سے آہستہ آہستہ نیچے آئے گا یا اوپر لے جایا جائے گا، آپ اس کے لحاظ سے اسی طرح کھڑے ہوتے چلے جائیں گے، تو اب وہ ایک قاعدہ مقرر کر دیا گیا۔ تو جب آپ اس زاویے سے قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو جو ایک چیز ہے قانون ہے، جس میں قاعدوں اور ضابطوں میں بیان کر دیے گئے، اور ایک چیز ہے ایمان و اخلاق۔ ایمان و اخلاق تو گویا یوں سمجھ لیجیے کہ انسانی فطرت کی آواز ہے۔ تو قرآن مجید نے یہاں یہ لفظ استعمال کیا ٹھیک اس معنی میں جس معنی میں ہم ایمانیات بولتے ہیں، ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں دی گئی ہیں ان کو چونکہ کتاب اور حکمت سے تعبیر کیا ہے دوسری جگہوں پر، اور یہاں اس میں ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان یہ آیت انہوں نے لکھی ہوئی ہے، یہ سورہ شورا، اور یہاں نمبر شاید ٹھیک لکھا ہے 42 نمبر سورہ کی، یہ 52 نمبر آیت ہے، 52۔ یہ کہ آیت یہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف اپنی وحی کی، ما كنت تدری مل کتاب ولا الایمان، تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ تو یہاں یہ ٹھیک اس معنی میں آ گیا جس معنی میں آپ حکمت بولتے ہیں، مل کتاب ولا الایمان۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ میں اس ایک اور نتیجہ عکس کرتا ہوں اس سے، اور وہ یہ کہ قرآن مجید اخلاقیات کو بھی الگ کر کے اس کے لیے حکمت کا لفظ ٹھیک استعمال کرتا ہے۔ میں اس آیت کا حوالہ دے چکا ہوں آپ کو اس سے پہلے، یہ سورہ اسراء ہے، سورہ بنی اسرائیل کے نام سے ہمارے ہاں قرآن مجید میں یہ عام طور پہ ثبت ہوتی ہے، 17 نمبر سورہ ہے، 39 نمبر آیت، اس کا حوالہ پہلے دیا جا چکا ہے۔ اس میں قرآن مجید نے، اور یہیں سے مجھ پر یہ بات حتماً واضح ہو گئی کہ قرآن جس طرح ایمان کو حکمت کے مترادف کے طور پر استعمال کرتا ہے، بالکل اسی طریقے سے اخلاقیات کو بھی کرتا ہے، اور یہاں تو بالکل نصاً ہے، یعنی اوپر تمام اخلاقی اصول ہیں، آپ اس مقام کو پڑھیے، پوائنٹس کی طرح بیان ہوئے ہیں، والدین کے ساتھ اس نے قانون پر کر لو، اسراف نہ کرو، زنا کے اس طرح کے اخلاقی چیز بیان ہے، تو اس کو آپ سے لے کے آخر تک پڑھ لیں، تمام اخلاقی اصول بیان ہوئے ہیں، اور آخر میں ہے ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یعنی یہ تیرے پروردگار کی حکمت ہے جو اس نے تیرا وحی کی۔ تو اس وجہ حکمت کو اگر سادگی سے دیکھیے تو وہ شریعت کے علاوہ جو دین ہے، اور شریعت کے علاوہ جو دین ہے وہ کیا ہے؟ ایمان و اخلاق ہے۔ ایمان و اخلاق میں ایک تو ہے ایمانیات، یعنی ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کو مانتے ہیں، ایک تو ہے یہ چیز، ایک چیز ہے ایمان اپنی روح میں، یعنی ہم جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے ایک ایمان کی کیفیت کار فرما ہوتی ہے۔ اصل ایمان کی وہ کیفیت ہے، مجھے سامنے واقف ہونا ہے، اس جواب دہی کے احساس کے ساتھ کے دین بھی کرنے، یہ ایمان، یہ ایمانیات، اور ایک ہے حقیقت ایمان۔ حقیقت ایمان ہے جو انجیل کا موضوع ہے۔ اگر آپ انجیل کو دیکھیں تو انجیل کا موضوع کیا ہے؟ حقیقت ایمان، یعنی اصل میں سچائی۔ جب اس آیت کی بڑی بات جاتی ہے سیدنا مسیح کے بارے میں، اور میرے اس سارے لیکچر کی روشنی میں اس کا ترجمہ کیجیے۔ یہ مائدہ، سورہ مائدہ 5 نمبر سورہ کی وہی 110 آیت ہے، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، یعنی اب میں کیجیے، اور میں نے تجھ کو سکھائی کتاب، ترجمہ وہ کیجیے، میں نے ان سے حکمت بات سے الکتاب الحکمہ میں واو مغایرت کی ہے، وہی جس واو کے معنی میں ہوتے ہیں، جو دو الگ الگ چیزوں کو عطف ہے، اور التنزیل بیان یعنی کہ معنی، جس کو ہم اس زبان اصطلاحات میں بیان کی واو، تفسیر کی واو، یعنی کو بیان کر دیتی ہے۔ اچھا، پھر اس میں جو ادب سے لوگ واقف ہیں وہ جانتے ہوں گے
کہ ایک چیز ہوتی ہے لف و نشر مرتب کر دینا. میر کا شعر تو سنا ہوگا نا، ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں. ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں. تو اب یہ لف و نشر سے غیر مطلب ہے. کا مطلب یہ ہے کہ تین چار تک دوسرے مصرے میں بیان کیا. ایک سب آگ ایک سب پانی، پانی وہاں مؤخر ہے، آگ مقدم ہے، اور دیدہ پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں. تو یہ نشر ہے، یعنی اس عام ادب میں یہ استعمال کیا جاتا ہے. علامہ اقبال کا بھی ہے نا ایک مشہور شعر، مکتب و ملا و اسرار کتاب، پورے مادر زاد و نور آفتاب. مکتب و ملا و اسرار کتاب، یعنی مدرسہ اور ملا اور کتاب کے اسرار، دو چیزیں ہو گئیں. پورے مادر زاد و نور آفتاب، یعنی کتاب کے اسرار وہ تو گویا آسمان آفتاب کی روشنی ہے، تو نور آفتاب اس کی جگہ رکھ دیا انہوں نے. اور اس کے لیے پورے مادر ذات اندھا، یہ سب مد ہے. اس میں جس ترتیب سے اوپر دونوں چیزیں آئی ہیں اسی طرح آئی ہیں. تو یہ لف و نشر مرتب ہے. یہ جو آیت ہے مائدہ کی، وَإِذَا عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، یعنی پہلے دو باتیں بیان کی، میں نے تجھے کتاب سکھایا، حکمت کے بعد یا میں نے تورات سکھائی، میں نے تجھے انجیل. دیکھیے یہاں پہ بات والے ہونے کی وجہ یہ تورات آج اٹھا لیے، تورات ہے آپ کو آج اٹھا لیے. اس کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ قانون ہی قانون ہے، یعنی تورات کے معنی بھی قانونی کے ہیں اور تورات قانون ہی قانون ہے. وہ ضابطے شریعت شروع سے لے کے آخر تک، اس کے اندر ایمان اور حکمت کے مباحث یہ بہت کم کہیں جاتے تھے. اور انجیل ایمانی ایمان، یعنی ایمان ہی ایمان، اخلاقی مباحث کی طرف توجہ دلائی ہے یا حقیقت ایمان بیان کی ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ ایمانیات تو فہرست ہے، یعنی وہ باتیں آپ مانتے ہیں، اصل چیز ایمان ہے. قرآن نے بھی جو لفظ استعمال کیا وہ یہ کیا ہے، ما قدرت کنت تدری مل کتاب ولا ایمان، یعنی وہ کیا چیز ہے جو انسان کی زندگی کو بالکل تبدیل کر دیتی ہے، وہ ایمان ہے. اچھا اب آپ ایک الجھن جو باقی رہ جاتی ہے وہ ہے تزکیہ. آپ قرآن میں جہاں جہاں دیکھیں گے دوسرے مقامات پر تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں تزکیہ کا ذکر قرآن نہیں کرتا، کتاب اور حکمت کا کر کے خاموش ہے. یعنی آپ دوسرے مقامات کا اگر جائزہ لیں، میں نے بہت سی آیات آپ کے سامنے رکھی تھی، یہ دیکھیے مثال میں ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ. میں نے تمہیں کتاب نازل کی، رسول پر میں نے تمہیں ایمان و اخلاق سکھایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ، اور اس طرح تمہیں وہ سکھایا جو تم نہیں جانتے. وہی آیت ہے، تزکیہ حذف کر دیا اس کے اندر سے. یعنی اب قرآن مجید سمجھا رہا ہے اپنی بات اور یہی اسلوب ہے اس کا عام طور پر. اچھا ایک دوسرے مقام پر دیکھیے وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیات کو ہنسی مسخری نہ بناؤ. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی جو نعمت تم پر ہوئی ہے اسے یاد رکھو. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور دیکھیے تصدیق یہ ہے وہ کتاب اور حکمت ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان ہو رہا ہے. میں نے ایک آیت اور آپ کے سامنے رکھی تھی جس میں قرآن مجید نے دوسرے انبیاء علیہ السلام پر جو تعلیم آئی ہے اس کو بیان کیا ہے. بنی اسرائیل کے حوالے سے بیان کیا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، یعنی وہاں بھی دونوں ہی چیزیں ہیں، تیسری نہیں ہے. ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ایک رسول آیا اور وہ تمہیں یہ تعلیم دیتا ہے. سیدنا مسیح کے بارے میں دوسری جگہ بھی یہی کہا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. تو یہ وہ قرآن مجید کے چند نظائر ہیں. جب آپ اس روشنی میں، یہ ایک روشنی ہے، ظاہر ہے کہ ایک مختصر گفتگو میں یہی دی جا سکتی ہے، پڑھیں گے تو آپ چند حقائق تک پہنچ جائیں گے. پہلی چیز یہ کہ علامہ کا اس طریقے آخری انتہائی میں آتا ہے بیٹھ سی چیز شرح و تفسیر کرنا اور سمجھانا، اسی طرح دینے، سکھا دینے، بتا دینے، جس کو عربی زبان میں علامہ کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس میں بھی آ جاتا ہے. دوسرے یہ کہ کتاب کا لفظ جس طرح بک یعنی اس کتاب کے معنی میں آتا ہے، بالکل اسی طریقے سے قانون نوشتہ خداوندی اس مفہوم میں بھی عام استعمال ہوتا ہے. اور حکمت ہے تو دانائی کے معنی میں، لیکن قرآن اس کا اطلاق کرتا ہے ایمان اور اخلاق کے مباحث پر. اور اگر آپ یہ مان لیں کہ کتاب سے مراد یہاں قانون ہے تو پھر ظاہر ہے کہ باقی جو کچھ رہ جاتا ہے وہی ہے. اس کے میں نے آپ کو نظائر بھی دے دیے. تزکیہ، اب ان تمام چیزوں کی روشنی میں جو اس سے پہلے آپ نے دیکھی ہیں کہ جہاں قرآن پھر کانٹینٹ کو انالائز کر رہا ہے وہاں تزکیے کو الگ کر دیتا ہے، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ
یہ مقصد ہے جس کو بیان کیا، یعنی یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے. جب قانون اور حکمت دیے گئے تو اس کا مقصد کیا ہے، اس سے کیا کرنا پیش نظر ہے، وہ چیز ہے تزکیہ. یعنی وہ تمہیں پاک کرتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ تمہیں اس کو صحیح کرتا ہے. تو معلوم ہے کہ قرآن مجید جو دین لے کر آیا ہے یا انبیاء جو دین لے کر آئے ہیں، اس کا کانٹینٹ اصل میں دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک شریعت اور دوسرے حکمت. یا یوں سمجھیے کہ ایک قانون اور دوسرے ایمان و اخلاق. اگر آپ مقدم کر لیں، اور قرآن مجید میں جگہ جگہ ترتیب کو الگ الگ کیا اس نے، باقی مقامات پر آپ جب پڑھیں گے تو یہ معلوم ہو جائے گا. میں نے اس آیت کو سورہ جمعہ سے لیا ہے، چنانچہ اب اس روشنی میں آپ اس کا ترجمہ کریں جو میں نے کر دیا ہے. وہی ذات ہے جس نے ان امیوں میں ایک رسول انہی میں سے اٹھایا ہے جو اس کی آیتیں ان پر تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، اور اس کے لیے انہیں قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یعنی اس ساری بحث کی روشنی میں اب آپ اس ترجمے کو دیکھ سکتے ہیں. ظاہر ہے جہاں ترتیب بدلی ہوگی وہاں ترجمے کو اسی طریقے سے کر دیا، لیکن مدعا ہر جگہ ایک ہی رہے گا، اور اس کے لیے انہیں قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو یہ آیت جو ہے میرے نزدیک دین میں ایک بنیادی حیثیت کی حامل آیت ہے. یہ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کیا چیز لے کر آئے ہیں، یہ بتاتی ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز لے کر آئے ہیں، یہ بتاتی ہے کہ جو کچھ لائے مقصد. ایک آخری چیز یہ رحم کے بارے میں اس میں جو تلاوت کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہ اگر تو آپ کسی چیز کو دوسرے کے سامنے پڑھ دیں تو مجرد فعل استعمال ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک پریپوزیشن استعمال ہوئی ہے الا کی، تو اسے اس کا جو مفہوم ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہو جائے گا. یعنی گویا جس طریقے سے آپ کوئی فرمان پڑھ سناتے ہیں تو یہ مدعا اس کے اندر شامل ہے. اب آیتیں پڑھ کر سنانا ظاہر ہے کہ یہ تو پیغمبر کا اپنا منصب ہے، وہ آتے ہی اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں. قرآن ان پر نازل ہوا ہے، تورات نازل ہوئی ہے تب بھی سنائیں گے، انجیل نازل ہوئی ہے تب بھی سنائیں گے، لیکن اس کے ذریعے سے وہ کرتے کیا ہیں، وہ تزکیہ کرتے ہیں. اور یہ تزکیہ جو ہے یہ کن چیزوں کے ذریعے سے کیا جاتا ہے اس کی قرآن نے تفصیل کری. یعنی ایک قانون دوسرے حکمت. تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ جو آلائشیں ہمارے نفس میں ہیں ان کو دور کیا جائے، اور جو اس کے اندر پوٹینشیل موجود ہے اس کو نشو نما دی، یعنی جو خیر اس کے اندر نشو نما دی. دونوں جو مفہوم ہے یہ تزکیے میں شامل ہوتے ہیں، یعنی ایک منفی ایک مثبت، دونوں کو پیغمبر چلتے ہیں. اس سے یہ معلوم ہوا جو میں نے ابتدائی سوالات اٹھائے تھے ان کی طرف آئیے. یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے دین پیش کر دیا. دین کیا تھا؟ اس میں ایک قانون تھا، دوسرے حکمت تھی. یا پھر مزید تفصیل کیجئے، ایک چیز شریعت تھی، دوسرے ایمان و اخلاق کے مباحث تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیش کیے لوگوں کے سامنے تو مقصود کیا تھا اس سے؟ تاکہ ان کے نفوس کا تزکیہ ہو، انہیں پیوریفائی کیا جائے، ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی دونوں کو پاکیزہ بنایا جائے، پاک صاف کیا جائے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید جب ایک لفظ میں یہ بیان کرتا ہے کہ جنت کیسے ملے گی، کہ قد افلح من تزکا، یعنی جس نے تزکیہ کر لیا وہ فلاح پا گیا. قد افلح من تزکا، اس کو دلیل کیے. وَالنَّفْسِ مَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا. تو تزکیہ مقصد ہے، کانٹینٹ نہیں ہے، ایک حصہ نہیں ہے. اور جو چیز دین کا کانٹینٹ ہے وہ کتاب اور حکمت ہے. اور میں نے عرض کیا کہ یہ بات خود قرآن میں دوسرے مقامات پر اس کو حذف کر دیا ہے، یعنی اس کو الگ کر دیا ہے اور صرف کتاب اور حکمت کا ذکر کیا، جہاں جہاں دینے کا ذکر کیا ہے تو اس سے یہ بات واضح کرتی ہے. یہ آیت ہم کو یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء جس مقصد کے لیے آئے وہ کیا ہے، جو چیز لے کر آئے وہ کیا ہے، اور اس کی تفصیل بھی کر دیتی ہے، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتی ہے اس سارے معاملے کی. اب اس کے بعد یہ بحث تو کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ وہ جو قانون ہے وہ کہاں ہے. تو قرآن میں بھی ہے، وہ اس طریقے میں بھی ہے جو انبیاء علیہ السلام کے طریقے کے طور پر موجود ہے. قرآن مجید نے خود بتا دیا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو وہی دیا، وہی قانون اور وہی حکمت تھی، اس کو ہم نے اس پیغمبر کو بھی دے دیا. وہ حکمت کہاں ہے، ایمان و اخلاق، قرآن بھی اس سے بھرا ہوا ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو واضح فرماتے ہیں. یعنی اصل میں پیغمبر ہے جس کی ذات سے یہ چیزیں صادر ہوتی ہیں. تو اس کو سامنے رکھ کر اب ذرا اس پیراگراف کو پڑھ لیجئے. دین اس دنیا میں اللہ پروردگار عالم کی ہدایت ہے. دین اس دنیا میں اللہ پروردگار عالم کی ہدایت ہے جو اس نے اپنے پیغمبروں کی وساطت سے انسانوں کو دی ہے. یعنی جز دو ہیں، ایک خدا ہے، براہ راست ہم سے اس نے معاملہ نہیں کیا. درمیان میں ایک واسطہ پیغمبروں کے لیے بھی ہے
وہ فرشتے ہیں، چنانچہ اسی وجہ سے ان پر ایمان لانا لازم کیا گیا ہے، کیونکہ وہ واسطہ درمیان کا واضح نہیں ہوتا۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ ہم تک کیسے پہنچتا ہے؟ ہم تک وہ پیغمبروں کی وساطت سے پہنچتا ہے۔ دین اس دنیا میں اللہ پروردگار عالم کی ہدایت ہے جو اس نے اپنے پیغمبروں کی وساطت سے انسانوں کو دی ہے۔ پیغمبر میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جیسے انسانوں میں ہے ویسے ہی فرشتوں میں بھی ہے۔ اس سلسلے کے آخری پیغمبر، اس سلسلے یعنی یہ ہدایت، یہ جملہ یہ بتاتا ہے کہ خدا کی ہدایت ہے، پیغمبروں کی وساطت سے ہمیشہ ملتی رہی ہے، یہ سلسلہ جاری رہا اور پھر ایک بار ختم ہو گیا۔ اس سلسلے کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب چونکہ تاریخی حیثیت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، یعنی سارے انبیاء کی تعلیم اب اس کی محتاج ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے ذریعے سے قبول کی جائے۔ یہ یعنی ایک تاریخی مسئلہ پیدا ہو گیا، کیونکہ اب ہم حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی تورات ہے جو سیدنا موسیٰ نے دی تھی، یہ وہی انجیل ہے جو سیدنا مسیح نے دی تھی، وہ ایک الگ بحث ہے۔ تو اس وجہ سے حتمی حیثیت اب صرف محمد رسول اللہ کی تعلیم کو حاصل ہو گئی ہے۔ اس سلسلے کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، چنانچہ دین کا تنہا ماخذ اس زمین پر، یعنی اس زمین پر، آسمان پر تو خدا ہے، چنانچہ دین کا تنہا ماخذ اس زمین پر اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات والا صفات ہے۔ یہ صرف انہی کی ہستی ہے کہ جس سے قیامت تک بنی آدم کو ان کے پروردگار کی ہدایت میسر ہو سکتی، اور یہ صرف انہی کا مقام ہے کہ اپنے قول و فعل اور تقریر و تصویب سے وہ جس چیز کو دین قرار دیں وہی اب رہتی دنیا تک دین حق پائے۔ وہ جس چیز کو دین قرار دیں، اس سے میں نے اس چیز کی نفی کر دی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز صادر ہوگی یہ ضروری ہے کہ یہ معلوم کیا جائے کہ انہوں نے اسے دین قرار دیا ہے۔ وہ جس چیز کو دین قرار دیں وہی اب رہتی دنیا تک دین حق قرار پائے۔ یہ جو بیان ہے اس کی دلیل کے طور پر میں نے اس آیت کو نقل کر دیا ہے، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہی ذات ہے جس نے ان امیوں میں ایک رسول انہی میں سے اٹھایا ہے جو اس کی آیتیں ان پر تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، اور اس کے لیے انہیں قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی اس آیت کا ترجمہ کر لیجئے، اس لیے کہ یہ ایک نہایت اہم آیت ہے، تو میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ 129 نمبر آیت سورہ بقرہ میں، یہ پہلی مرتبہ بقرہ میں آئی ہے، اور جس طرح کہ میں نے اس کے بقرہ 2 نمبر سورہ ہے اور یہ اس کی 129 آیت ہے۔ یہاں یہ سیدنا ابراہیم کی دعا کے طور پر نازل ہوئی ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، پروردگار آپ ان میں ایک رسول مبعوث کریں۔ پروردگار، یہ سیدنا ابراہیم کی دعا ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، پروردگار آپ ان میں ایک رسول مبعوث کریں، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر آپ کی آیتیں پڑھ کر سنائے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو قانون اور حکمت سکھائے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس طرح ان کا تزکیہ کرے گا۔ یعنی یہاں چونکہ وہ جملہ نہیں ہے تو یزکیہم کو آخر میں کر دیا ہے، تو آپ یہاں واو کا ترجمہ کیجئے، اور اس طرح ان کا تزکیہ کرے گا، انک انت العزیز الحکیم، یہاں مؤخر کر دیا ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ اس کی نوعیت کیا ہے۔ اچھا، اب اسی سورہ میں 151 نمبر آیت میں دیکھیے کس طرح یہ بیان ہوا ہے۔ سورہ وہی بقرہ ہے، 129 کے بعد یہ 151 میں ایک خاص سیاق میں پھر آئی ہے، یعنی جب یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی دین ابراہیمی جو پہلے بنی اسرائیل کے پاس تھا وہ ان سے لے کر اب بنی اسماعیل کو دے دیا ہے، اس میں پھر پیچھے بیان کیا ہے کہ ہم نے اسی وجہ سے بیت المقدس کے قبلے کو ختم کر کے بیت الحرام کو قبلہ قرار دیا ہے، اور پھر اس پر کہا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا، یعنی چنانچہ جس طرح یہ معاملات ہوئے ہیں اسی طریقے سے ہم نے تمہارے اندر ایک پیغمبر بھیجا ہے، یتلو علیکم آیاتنا، یہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور اس کے لیے تمہیں قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور اس طرح تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اس مقام پر یہ اس طرح ہے۔ اب اس کو 164 نمبر آیت جو سورہ آل عمران میں ہے وہاں بھی دیکھ لیجیے، وہاں یہ ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین،
اللہ نے بڑا غیر معمولی احسان کیا ہے ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اس نے انہی کے اندر سے اپنا ایک رسول مبعوث فرمایا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اس کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور اس کے لیے انہیں قانون اور حکمت دیتا ہے، من قبل فی ضلال مبین، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ 3 مقامات ہیں، اور چوتھا وہی ہے جو سورہ جمعہ کا اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے۔ یعنی یہود کو بھی خطاب کر کے سورہ بقرہ میں یہی بات بتائی گئی، بنی اسماعیل کو بھی خطاب کر کے یہی بات بتائی گئی کہ یہ اصل میں تمہارے اوپر خدا کا عظیم احسان ہوا ہے۔ بنی اسرائیل کو بطور خاص حوالہ دیا گیا، اور اس میں دلیل کے طور پر یہ بات پیش کی کہ جیسے میں نے وہ آیت آپ کے سامنے رکھی تھی کہ تم اس بات کو یاد کرو کہ ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا، اور تمہیں ہم نے شریعت بھی دی تھی اور ایمان و اخلاق کی تعلیم بھی دی تھی، اور پھر وعدہ یہ لیا تھا کہ جب تمہارے پاس ہمارا وہ رسول آئے گا اس سب کچھ کی تصدیق کرتا ہوا جو ہم نے تمہیں دیا ہے، تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم اس پر ایمان لاؤ گے، یہی وجہ ہے کہ میں نے اس پوری کتاب کو بھی پھر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، یعنی الحکمہ ایمان کے مباحث، اخلاق کے مباحث، اور الکتاب یعنی قانون اور شریعت کے مباحث۔ جی اس میں جو آپ نے ترجمہ کیا ہے یزکیہم سے پہلے جو واو ہے، ترجمے میں اس واو کو آپ لے رہے ہیں اس مفہوم میں کہ یہ مقصد بیان ہو رہا ہے کہ تزکیہ کیا، لیکن ترجمے میں اس کو کھولا نہیں ہے، مطلب اس سے اس ترجمے پر صرف ترجمہ پڑھنے سے یہ بات واضح نہیں ہوتی۔ آپ نے توجہ دیں، میں اس کو مزید واضح کر دوں گا، یعنی میں نے اس میں اردو کا وہ اسلوب اختیار کیا ہے کہ واو کے مفہوم کو قومے میں حذف کر کے گویا مترادف قرار دے دیا، تو یہ میں واضح کر دوں گا انشاءاللہ۔ مقصد سے تلاوت کرنے سے تزکیہ ہو جائے گا، اصل میں آیات کی تلاوت کرتا ہے، یعنی یہ قرآن ہے پورا کا، اور پھر آپ بتا دیا ہے کہ اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، تو یہ کام جو کرتا ہے تو اس کام میں اور اس کام میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اس کے لیے انہیں اس کے اندر یہ تعلیم دیتا ہے، مدعا یہ میں اس کو واضح کر دوں گا۔ جی اس معنی میں آپ سینکشن کا لفظ بولتے ہیں، یعنی آپ کسی چیز کو جائز قرار دے دیتے ہیں، یا آپ اس کو صحیح قرار دے دیتے ہیں، یا آپ یہ کہتے ہیں یہ ایسے ہی، تو اس کو مزید بات آپ نے جو جس مدن کو ترجیح دی ہے وہ سورہ جمعہ پہ باقی تینوں مقامات پر اس کا جو سیاق و سباق ہے وہ ایک خاص طریقے کا تقاضا کرتا ہے۔ اس مقام کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کے امتنان سے شروع ہو جائے، اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی، بس یہی وجہ ہے۔ تو 2 گویا اجزاء ہے، قانون اور حکمت۔ اگر میں نے لکھا کہ یہی قانون و حکمت وہ حق ہے اسلام سے تعبیر ہے، یعنی اجزاء بیان کیے ہیں قرآن نے تو کہا کتاب اور حکمت، قانون اور حکمت، شریعت اور ایمان و اخلاق، اور جب اس کو وہ ایک لفظ سے تعبیر کرتا ہے، یعنی اس کو نام دیتا ہے پورے کے پورے کو اسلام کہتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہی قانون و حکمت وہ دین حق ہے جسے اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے ماخذ کی تفصیل ہم اس طرح ہیں، یعنی آپ رسالہ آپ سے لیکن اور رسول اللہ انہوں نے اخلاق سکھائے، اور اس لیے سکھائے کہ ہمارا تزکیہ ہو۔ اللہ نے ہم کو اسی لیے مبعوث کیا تھا، لیکن وہ دین کن صورتوں میں ہم کو ملا؟ اب ہمارے پاس ایک قرآن ہے، ایک سنت۔ اگر میں یعنی اس اصطلاح کو اتنا غیر معمولی غلبہ نہ حاصل ہو گیا ہوتا تو یہ یوں استعمال کرتا ہے قرآن مجید اور دین ابراہیمی کی روایت، یعنی یہ چونکہ ایک عام اصطلاح ہو چکی ہے میں نے اس کو قبول کر لیا، آگے میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصل میں سنت انبیاء کا طریقہ، انبیاء کا دین اس معنی میں استعمال ہوتی ہے، یہ ہمارے ہاں رائج اصطلاح ہے، میں نے اس کو نہیں چھیڑا۔ اچھا، یہاں پھر اور چند چیزیں دیکھیے، یہ دین ہم کو کیسے ملا ہے؟ یعنی ملا تو 2 صورتوں میں ہے، ایک قرآن ہے، ایک سنت ہے۔ ملا کس طرح، یعنی اس کے منتقل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ صحابہ کے اجماع اور قولی و عملی تواتر سے منتقل ہوا۔ اجماع کیا چیز ہے، تواتر کیا چیز ہے، قولی تواتر کیا چیز ہے، عملی تواتر کیا چیز ہے، یہ کچھ اصطلاحات ہیں جن کو آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اس پر ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں گفتگو کریں گے، توضیح تو آپ قرآن مجید میں جس طرح حکمت کا لفظ اپنے اس خاص اصطلاحی اطلاق میں استعمال ہوا ہے، بالکل اسی طرح عام لغوی مفہوم کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت تعلق سے اس کی بڑی واضح مثال وہ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ
वल-मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। आप अल्लाह के रास्ते की तरफ लोगों को पुकारिए दानिशमंदी, माकूलियत और दानाई और अच्छियत के उसूल में, और अगर किसी करना चाहे और भी जगहों पर कुरान मजीद में, यहाँ भी मानी वही है, यानी खुदा की दानिश, खुदा की दी हुई हिकमत मानी है। किताब उसका होता है इतलाक, यानी ये इतलाक है ना कि मानी। जैसे किताब का मतलब कुरान नहीं है तो हम उसका इतलाक करते हैं ना में कुरान पर, या इसी तरीके से कानून जाहिर से शरीयत मुराद नहीं है, लेकिन एक खास मफहूम में हम उसको शरीयत पर इतलाक करते हैं। आपने फरमाया कि ये इंजील का मौजू जो है वो हकीकत ईमान है, और इसी तरीके से तौरात जो है वो कानून को बयान करती है, तो हम कुरान पाक को नाटशेल में क्या कहेंगे? दोनों का मजमूआ है, दोनों का कुरान मजीद में ईमान की हकीकत भी ऐसे शानदार उसलूब में बयान हुई है कि उसका कोई जवाब नहीं, और कानून और शरीयत। ये आप सूरह बकरा कुरान पढ़ेंगे तो वाज़ेह होगा कुरान कैसे इन दोनों को साथ साथ लेके चलता है। बल्कि मैं कुरान का एनालिसिस करूँगा किसी वक्त तो आपको ये बताऊँगा कि उसकी तरह से तज़किया और वही उसी को टारगेट करके कुरान कर रहा है। तो इंजील सब का सब आप अब भी पढ़ें उसको, चारों इंजील है, लूका की, मरकस की, मत्ता की, कोई भी इंजील उठा लें, वो ईमान की हकीकत। सैयदना मसीह का मौजू ये है, वो कहते हैं कि तुमको कानून दिया गया था, तुमने उस जाहिर परस्ती में मुब्तला होकर कानून को असल चीज़ समझ लिया, मैं तुम्हें ईमान की हकीकत बताने वाला, यानी उनके सब मवाइज़ का असल मौजू है। और कुरान मजीद में ये चीज़, दोनों चीज़ें बड़ी खूबी के साथ है। मैंने इसको आगे एक जगह बयान किया है, कंटेंट को उस दीन का सही तसव्वुर में देने का। इस वक्त तो जो चीज़ बतानी पेश नज़र थी वो ये है कि कुरान मजीद में किताब और हिकमत यहाँ किस पानी में इस्तेमाल हुए हैं, और ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि ये आयत बुनियाद, यानी यही हुजूर का परवाना तकर्रुम, यही दीन का माखज़ बताती है, यही कहती है कि हमारे साथ अल्लाह ताला ने जो मामला किया है वो किस ज़रिए से किया है। इन दोनों बातों को इंजील का माना बशारत भी है। जी, इंजील के मानी बशारत है, इसलिए कि वो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत देने के लिए आए, लेकिन इंजील का कंटेंट ईमान की हकीकत, वो खुशाई की बात देते हैं और ये कहते हैं कि उसी सूरत में पाओगे जब तुम ईमान की हकीकत से शनासाई करोगे। इंजील का मौजू है, आप पहाड़ी का आवाज निकाल के पढ़िए ना, यानी वो एक एक तौरात के हुक्म को लेते हैं और फिर बयान करते चले जाते हैं कि तुमको ये हुक्म दिया गया था, मैं तुमसे ये कहता हूँ, तुमको ये हुक्म दिया गया था, मैं तुमसे ये कहता हूँ। तो आप उसमें देखेंगे कि एक तरफ वो जाहिर ढांचे को बयान करते हैं, फिर उसकी हकीकत बयान करते हैं। बेमिसल चीज़ है, अब भी पढ़े तो ईमान ताज़ा हो जाता है। यानी इंजील में जो ईमान की हरारत है वो बात है उसकी बड़ी गहरा होगी। और तौरात तो सारी की सारी शरीयत, यानी कानून के अबाब हैं वो कायम कर दिए गए हैं, बता दिया गया है कि तुमको जंग और जिदाल कैसे करनी है, हराम हलाल की बिल्कुल वही तफसीलात हैं जो हमारे यहाँ कुरान मजीद में। जी इसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि ये हिकमत है, ये टेन कमांडमेंट तो असल में तौरात का हिस्सा है। ये बिल्कुल ठीक है, इसमें क्या शक है। यानी तौरात के अंदर ये नहीं कि हिकमत से वो खाली है, उसके ऊपर गलबा है कानून का। इसी तरह ये मतलब नहीं है कि इंजील कानून से बिल्कुल खाली है, उसके अंदर कानून के हवाले मौजूद है, लेकिन वो उसका असल मौजूद नहीं। कानून भी तो हिकमत पर बेस कर सकता है, इसमें क्या शक है, कानून हिकमत पर बेस करता है, हिकमत पर बेस करेगा तभी उसके अंदर कोई रूह और मानवियत पैदा होगी। तो गलबे के लिहाज से तौरात के अंदर तौहीद भी बयान हुई और बड़ी खूबी से बयान हुई है, लेकिन आप तौरात को पढ़ेंगे तो असल में कानूनी का। इसीलिए सबसे पहले किताब का लफ्ज़ तौरात के बयान करता है। और इसी से रिलेटेड के उस दौर में जब एक नस्ल को चुन लिया गया इसके लिए, तो बाकी इंसानियत के लिए हिदायत का क्या जरिया है? ये सारी बहस है इंशाअल्लाह, बल्कि इब्राहीम के ज़रिए से इसको मैं ताबीर किया करता हूँ कि एक देनूनत बर्पा की गई है, यानी अल्लाह ताला ने एक ख़ास नौयत की जलाओ सुना बर्पा की है। ये सूरह 3 का मौजू है, लेकिन मुझ पर भी ये बड़े रियाज से खुला, तो मैं उसकी सूरह 3 पूरी पढ़ाऊँगा यहाँ पे और वाज़ेह करूँगा कि कैसे उसको बयान किया। उसमें असल में पूरी की पूरी आले इब्राहीम की तारीख को गवाही में पेश किया, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन, और उसके बाद एक पूरी बहस उठाई है, तो मैं उसे बयान करूँगा ये, क्योंकि आगे आ रही है बहस। और कोई चीज़ सूरह माइदा की जो आयत नंबर 110 है जिसमें अल किताब और हिकमा और तौरात और इंजील सामने आए हैं, जी जी, इसका तो आमतौर पे इसका कोई और तर्जुमा तो नहीं किया गया? करें, कोशिश कर रहे थे।
क्या करें मैं पूछ रहा था कि ट्रेडिशनली इसका क्या तर्जुमा किया वो आप देखते रहे। यानी मैं सिर्फ उन चीज़ों को ज़ेर बहस लाऊंगा जिन पर मुझे नक़्द करना होगा। यहाँ जिनके सबसे अहम आदमी ज़मख्शरी है और जो रिवायत बड़ा लोग है उसने भी इसे इसी मानी में लिया, लेकिन उसके सामने चूँकि एक बड़ा अहम सवाल ये मौजूद था कि सुन्नत में तो हिकमत बहुत मामूली चीज़ें हैं बयान हुई है, ज़्यादातर तो उसमें कानून बयान हुआ है। तो उसने फिर ये कहा कि नहीं, यहाँ मुराद ये सब में कुरान और कानून और शरीयत है, तो हिकमत से उसने मुराद ये दे दिया। यानी पहले सूरह बकरा में आयत आई तो वहाँ लिख दिया शरीयत और अहकाम, और आगे तीनों मकामात के ऊपर उसने लिख दिया ये सुन्नत है, इससे मुराद। अच्छा, फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने तज़किरे में बड़े एहतमाम से ये बयान किया कि ये सादत मुझको हासिल हुई कि मैं लोगों को ये बताऊँ कि हिकमत से मुराद सुन्नत है। मेरे उस्ताद मौलाना अमीन नासिर इस्लाही ने इस आयत के ऊपर जो लिखा है, उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों की राय को दुरुस्त समझता हूँ जिन्होंने यहाँ हिकमत से मुराद तारीफ की। मौलाना कुरान में जहाँ हिकमत और किताब के लफ्ज़ पर बहस की है, वहाँ सिर्फ एक जुमला लिखा, बिल्कुल ठीक लिखा है कि जब ये लफ्ज़ हिकमत पर अतफ़ होके आता है या किताब पर अतफ़ होके आता है तो इससे मुराद वहाँ शरीयत होती है। यानी ये बुनियाद उन्होंने हमारे, और ये कुरान से बिल्कुल बात होता है, यानी कोई उसमें दो राय बाकी है। लेकिन खुद मौलाना अमीन नासिर ने इसको सूरह बकरा में बड़ी तफसीली बहस है उन्होंने इस आयत पर की है, उस पर उन्होंने सुन्नत ही इससे मुराद दी। उलट है मेरे नज़दीक तरतीब, यानी किताब में अहकाम, कवानीन, ज़वाबित और ईमान, अखलाक, ये हिकमत, और यही गोया लफ्ज़ के मानी के लिहाज से भी उसका यही इतलाक़ मौजूद है। हिकमत से कानून मुराद लेना और किताब से कोई और चीज़ मुराद लेना ये मुमकिन नहीं है, यानी लफ्ज़ भी इससे इबान करता है। जी, और ये जो कुरान के असलीम है जो अरबी ज़ुबान में यूज़ करता है, वही क्लासिकी अरबी में भी वही इस्तेमाल होते हैं या जो मुख्तलिफ है? क्लासिकी अरबी में कुरान नाज़िल हुआ है, इसलिए उसके असलीम में इसमें कोई फ़र्क नहीं। मतलब वो चीज़ें हैं उसके नज़ायर वहाँ भी ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल वहाँ भी ढूंढ सकते हैं। जो जगह बदलते हैं जिसको हम पैरेलल करते हैं, तो ये हमें अरबी में भी मिल जाते हैं। ये तो मैंने देखिए ये जो उसलूब इख्तियार हुआ है लफ़ो नशर का, तो उसकी तो मैंने आपको उर्दू में मिसाल दी। यानी ये बात कि एक बात को पहले बयान कर दिया जाए, फिर उसी से मुतल्लक दो चीज़ें बयान कर दी जाए। यहाँ तो यही हुआ है ना सैयदना मसीह के बारे में कि हमने तुम्हें कानून दिया, हमने तुम्हें हिकमत दी, हमने तुम्हें दौलत दी। बात खास कानून लेके अखलाक की लेकर आए और खुदा की शरीयत को भी बयान करता है, उसका हिया करता है। लेकिन निस्बत रसूलुल्लाह की तरफ की है ताकि ये मालूम हो जाए कि कुरान खुद पैगंबर की ज़ुबान फैज़ तर्जुमान से सादिर हुआ है, और जो कानून और हिकमत हुजूर के ज़रिए से दी गई है ज़ाहिर उसका एक बड़ा हिस्सा कानून की हद तक सुन्नत में तो वो सब अगर हो जाए हुजूर की तरफ निस्बत करने से। जी, तलावत आयात तो वाज़ेह बात है ना, यानी जो कानून और हिकमत बयान हुए हैं कुरान में बयान हुए हैं, ज़ाहिर है उसका एक हिस्सा सुन्नत में भी है और वो ज़्यादातर कानून का है, तो वो इसमें है कुरान में आयतें हुजूर का ये एक ही चीज़ है। कुरान को पढ़ के सुनाया जाए, नहीं ऐसे जैसे मैं बोलूँ कि मैं आपको कुरान पढ़ कर सुना रहा हूँ, मैं आपको खुदा का दीन बता रहा हूँ। नहीं, मैं तर्जुमे में असल में यही उसलूब इख्तियार किया है, लेकिन वो इन्होंने तवज्जो दिलाई तो मज़ीद तब्दील करके उसके बाद जी। और इस तरह से अगर आप इस इबारत को पढ़ेंगे तो आप पर ये वाज़ेह होगा कि मैंने उस बहस का भी खात्मा कर दिया जो हमारे यहाँ कुरान हदीस, कुरान पैगम्बर, उसके ज़रिए से दीन का माखज़ अल्लाह ताला है, उनसे सादिर हुआ है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़रिए से मिला है, सहाबा के इमा और अमली तवातुर से मुंतकिल हुआ है कुरान और सुन्नत में हमारे। जी बिल्कुल वही दिया। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त वो सूरह जुमा की इस आयत में पहुंचे हैं, ये सूरह बकरा है, यहाँ बड़ी तफसीली बहस है क्योंकि आयत पहले आई है, आयत 129 के तहत कई सफ़ात की बहस है, और जब सूरह जुमा में पहुंचे हैं तो वहाँ लिखा है आपके साथ किताब से बिलूम शरीयत मुराद, यानी ये भी एक दिलचस्प पहलू है। और ये कैसे हुआ, कभी मौलाना से इस पर बात करने का मौका है।